نائلہ اچھا تو تم چاہتی ہو میں اپنی زبان سے بولوں تو سن، میں تمہارے اور شیرو کے بیچ چل رہے ہوس کے گندے ناچ کی بات کر رہی ہوں۔ اب بتا یہ سب کیا چل رہا ہے اس گھر میں؟ کب سے یہ سب ہو رہا ہے؟ تم دونوں کو ذرا بھی شرم نہیں آئی جو اپنے شوہروں کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ؟ چھی، مجھے تو سوچ کر بھی شرم آ رہی ہے۔ بچہ ہے وہ، تم دونوں کا ماں بیٹے جیسا رشتہ ہے اس کے ساتھ، پھر بھی تم دونوں، اتنی ہی آگ تھی تو کوئی برابر کا ڈھونڈ لیتی۔ ویسے کیا کمی رہ گئی تھی تم دونوں کے شوہروں میں جو اس کے ساتھ منہ کالا کیا، اور وہ بھی اتنا گھٹیا نکلا؟ میں نے تو ایک بار اسے معاف کر دیا تھا انجانے میں ہوئی غلطی کی وجہ سے، لیکن اب پتہ چلا وہ تو ہے ہی ایسا۔ مجھے جواب چاہیے۔ نائلہ کے اتنا کہتے ہی جیسے بم پھٹ گیا تھا، دیبا نے تو رونا شروع کر دیا۔ نائلہ کے جلے کٹے لفظوں نے اس کے من کو تار تار کر دیا تھا۔ دیبا تو ایک وفادار عورت تھی جس نے اتنا سب ہونے کے بعد بھی اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا۔ وہ تو اس کی ماں بننے کی چاہت نے اسے یہ سب کروا دیا، اور ویسے بھی دلدار کو تو سب پتہ ہی تھا۔ مائرہ کو بھی دکھ ہو رہا تھا، اسے خود سے زیادہ شیرو کے لیے دکھ ہو رہا تھا کہ نائلہ اسے کیا سمجھ رہی ہے، جبکہ اس کی اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ شیرو نے تو ان دونوں پر احسان کیا تھا۔ نائلہ اب مگر مچھ کے آنسو مت بہاؤ، مجھے جواب چاہیے۔ آخر کیوں کیا تم دونوں نے یہ سب؟ دیبا تو روئے جا رہی تھی، اس سے تو بولا نہیں جا رہا تھا، مگر مائرہ خاموش ہو گئی تھی، جیسے اسے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ دیبا کو روتا ہوا دیکھ کر مائرہ سے اور برداشت نہیں ہوا، اور اس نے آگے بڑھ کر دیبا کو چپ کروانے کی کوشش کی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ خاموش ہو جاؤ باجی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں بات کرتی ہوں نا، باجی کو ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، آپ چپ ہو جائیں۔ نائلہ کیا پتہ نہیں ہے مجھے؟ کیا اب بھی کوئی بہانہ بچا ہے تیرے پاس؟ میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھے سچ سننا ہے، کوئی جھوٹ یا بہانہ نہیں۔ مائرہ سچ سن پائیں گی آپ؟ کیونکہ سچ تو آپ سے برداشت ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ سچ سنانے کو کہہ تو دیتی ہیں، اور جب سچ سامنے آتا ہے تو آپ آپے سے باہر ہو جاتی ہیں۔ نائلہ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ صاف صاف بات کرو، یہ پہیلیاں نہ بجھاؤ۔ مائرہ آج اگر آپ سچ سننا ہی چاہتی ہیں تو تیار ہو جائیں۔ دیبا مائرہ نہیں، مائرہ آپ چپ رہیں باجی، آج انہیں سچ پتہ چلنا ہی چاہیے، ورنہ یہ ہمیشہ ہم کو اور اس معصوم کو غلطی کہتی رہیں گی۔ نائلہ واہ معصوم؟ نائلہ نے جیسے منہ برا بنایا شیرو کو معصوم کہنے پر۔ مائرہ آپ سچ جاننا چاہتی ہیں نا تو پہلے قسم کھائیں کہ آپ سچ سننے کے بعد کوئی غلط حرکت نہیں کریں گی۔ نائلہ میں کیوں ایسا کرنے لگی؟ مائرہ آپ قسم کھائیں۔ نائلہ ٹھیک ہے میں قسم کھاتی ہوں۔ مائرہ تو سنیں، آپ نے کل رات جو دیکھا وہ کوئی گندا کھیل نہیں تھا، وہ پیار تھا۔ نائلہ حیران ہو گئی مائرہ کی اس بات پر، اس نے تو سوچا تھا کہ وہ اکیلی جاگ رہی ہے گھر میں، اور مائرہ نے اسے دیکھ لیا تھا، مطلب مائرہ بھی جاگ رہی تھی۔ نائلہ پیار کہہ کر پیار کا نام بدنام مت کرو، وہ صرف ہوس کا کھیل تھا۔ مائرہ اگر باجی ہوس میں مبتلا ہوتی تو وہ بہت پہلے ہی یہ سب کسی کے بھی ساتھ کر چکی ہوتی۔ آپ نے کیا کہا تھا، منہ کالا؟ ہاں، تو وہ منہ کالا کسی کے ساتھ بھی کر چکی ہوتی، مگر نہیں، وہ بھی آپ کی طرح ہی وفادار ہے، اسی لیے تو آج تک کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ نائلہ تم کہنا کیا چاہتی ہو کہ دلدار میں کوئی کمی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ شادی کے بعد پریگننٹ کیسی ہوئی تھی؟ مائرہ پریگننٹ تو اس کے بعد کیوں نہیں ہوئی؟ میں بتاتی ہوں جو آپ کو نہیں پتا۔ دیبا مائرہ آپ چپ رہیں، آج باجی کو سچ بتانا ہی ہوگا۔ تو سنو باجی کہ دیبا باجی دوبارہ پریگننٹ کیوں نہیں ہوئی تھی، کیوں یہ اتنے سال شیرو سے نفرت کرتی رہی۔ اس کے بعد مائرہ نے نائلہ کو دیبا کی ساری داستان سنا دی، دلدار کے نامرد ہونے سے لے کر شیرو کی طرف سے پریگننٹ ہونے تک۔ نائلہ کو دلدار کی سچائی نہیں پتہ تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ کیسے دیبا اتنے سالوں سے سہاگن ہوتے ہوئے بھی بیوہ کی زندگی جیتی رہی ہے تو نائلہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ دیبا نے شیرو کے ساتھ ناجائز رشتہ کیوں بنایا تو اسے شیرو کا بھی اس میں قصور نظر نہیں آیا۔ نائلہ کا دل ہمدردی سے بھر گیا تھا اس بات سے،
وہ آنسو بہا رہی تھی، دیبا کو گلے لگا لیا۔ نائلہ، تو کیا مجھے اپنی بہن نہیں مانتی جو اتنے سالوں تک اپنے اندر یہ زخم چھپائے مر مر کے جیتی رہی؟ تو نے اتنا سہا اور کبھی کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کتنی تکلیف سہی تو نے اور اف تک نہ کی۔ مجھے معاف کر دے میری بہن، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ دیبا روئے جا رہی تھی اور نائلہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مائرہ، باجی کی سن لی، اب میری بھی سن لیجیے۔ اس کے بعد مائرہ نے نائلہ کو اپنی مکمل داستان بتائی کہ کیسے وہ مرنے جا رہی تھی اور بختیار نے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا، کیسے شیرو نے اسے سہارا دیا اور اب وہ اسے ہی اپنا شوہر مانتی ہے۔ مائرہ، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے جو بھی میں نے کیا۔ میں شیرو سے دل و جان سے محبت کرتی ہوں اور اگر آپ کہیں گی تو میں گھر بھی چھوڑ دوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن میں یہ نہیں سن سکتی کہ شیرو غلط ہے۔ اس نے تو اس گھر کو جوڑ کر رکھنے کے لیے، ہم سب کی خوشی کے لیے سب کیا۔ اس کے پیار اور اچھائیوں کو گالی دینا مطلب مجھے گالی دینا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے غلط سمجھیں گی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے بختیار اسی دن شوہر نہیں رہا جب اس نے مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ میرے لیے میرا شوہر شیرو ہے اور میں ہمیشہ اسے پیار کروں گی۔ میرے پیٹ میں اسی کے پیار کی نشانی ہے اور یقیناً دیبا باجی بھی اسے ویسا ہی پیار کرتی ہیں۔ اب آپ اپنا فیصلہ سنا دیجئے۔ نائلہ، مجھے معاف کر دے چھوٹی، میں بڑی ہو کر بھی سمجھ نہیں پائی اور تو نے سب سے چھوٹی ہو کر بھی سب سمجھ لیا۔ میں نے غصے میں بہت کچھ کہہ دیا تم دونوں کو، مجھے معاف کر دو۔ شیرو کو میں غلط سمجھ رہی تھی، لیکن اب سچائی سن کر اس کی عزت اور بھی بڑھ گئی ہے میرے دل میں۔ اس نے تم دونوں کو وہ خوشی دی ہے جس کی تم حقدار تھی۔ میرا بیٹا سچ میں بہت اچھا ہے مائرہ، وہ بہت اچھا ہے باجی، اور دیکھنا ہمارے بچے بھی اس کے جیسے ہی ہوں گے۔ نائلہ، کاش اس نے میرے پیٹ سے جنم لیا ہوتا، کاش وہ میرا بیٹا ہوتا۔ مائرہ، تو کیا ہوا، اس نے آپ کے پیٹ سے جنم نہیں لیا تو آپ کی کوکھ سے چھوٹا شیرو جنم لے گا۔ نائلہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مائرہ، مجھے سب پتہ ہے باجی، شیرو نے مجھے سب بتا دیا تھا، آپ نہیں جانتی۔ اس سفر سے آنے کے بعد جب وہ گھر چھوڑ کر چلا جانا چاہتا تھا، پتہ نہیں آپ نے اسے کیا کہا تھا، لیکن وہ پوری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ اگر وہ مضبوط نہ ہوتا تو شاید خودکشی بھی کر سکتا تھا۔ میں نے اسے کیسے اپنی قسم دے کر روکا تھا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اگر وہ چلا جاتا تو میں بھی زندہ نہ رہتی۔ اس نے مجھے سب بتایا تھا باجی، جو بھی ہوا تھا وہ صرف حادثہ تھا، اس نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے تو اس کی ایک نہ سنی۔ اس کے بعد تو جیسے وہ ہم سے بھی دور ہوتا گیا۔ شکر ہے کہ آپ نے اسے معاف کر دیا، ورنہ وہ تو اس گھر سے ناتا توڑ چکا تھا۔ نائلہ، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی چھوٹی، میں سمجھ ہی نہیں پائی، لیکن میری وجہ سے وہ گھر چھوڑنے والا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کرتی۔ مائرہ، اب سب ٹھیک ہے، بس اب کسی کی نظر نہ لگے ہمارے گھر کو۔ آپ نے ہم دونوں کو معاف تو کر دیا ہے نا؟ نائلہ، ہاں بالکل، اور تم دونوں بھی مجھے معاف کر دو، میں تمہاری بڑی بہن ہوں نا۔ کیا تم اپنی بڑی بہن کو معاف نہیں کرو گی؟ دیبا، ایسا مت کہو باجی، آپ اپنی جگہ صحیح تھیں، اب آپ نے ہمیں معاف کر کے ہمیں نئی زندگی دی ہے۔ نائلہ، آنے دو اسے شہر سے واپس، کان پکڑ کر تم دونوں کے پاس ہی بٹھا دوں گی، اور جب تک دل نہ بھرے اسے واپس مت جانے دینا۔ مائرہ، باجی ویسے سچ سچ بتائیں، کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ شیرو آپ کے پاس رہے، آپ سے پیار کرے؟ نائلہ، میرا دل کیوں نہیں چاہے گا، ہر ماں اپنے بیٹے سے پیار کرنا چاہتی ہے۔ مائرہ، ایسے رہیں جیسے دیبا باجی اور میں کرتی ہیں۔ نائلہ، یہ تو کیا کہہ رہی ہے مائرہ؟ مائرہ، باجی آپ کی طرح ہم نے بھی اسے بیٹا ہی سمجھا۔